ایران کے اندر فوجی کارروائی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ صہیونی وزیر اعظم کے اس بیان پر ایران کا سخت رد عمل۔ کہا ایران کے خلاف ناجائز صہیونی حکام کا مکروہ خواب ہرگز شرمندہ و تعبیر نہیں ہوگا۔ برطانیہ کویت میں ایک نیا فوجی اڈہ قائم کرے گا۔ کویت کے نائب وزیر خارجہ خالد جار اللہ نے برطانوی فوجی اڈے کے قیام کی تائید کرتے ہوئے کہا سعودی عرب اور کویت کے سرحدی تنازع سے اس اڈے کا کوئی تعلق نہیں۔ یمن جنگ میں امریکی امداد پر پابندی۔ امریکی سینٹ میں مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 56 اور مخالفت میں 41 ووٹ ڈالے گئے۔ اسلام آباد میں کل ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے زیر اہتمام حمایت فلسطین کانفرنس کا انعقاد۔ تمام شرکاء کی کانفرنس میں مظلوم فلسطینیوں کے حق ریاست اور حق حکومت کی بھرپور تائید اور حمایت۔ سعودی عرب نے $1 ارب کی دوسری قسط پاکستان کو منتقل کر دی، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $8 ارب 26 کروڑ ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں پانی کی آلودگی پر کمیشن قائم کر دیا۔ 2 ہفتے میں ابتدائی رپورٹ پیش کرے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بلوچستان حکومت بھاگ ناڑی کی ویڈیو دیکھیں جس میں لوگوں کو زہریلا پانی پلا رہے ہیں۔ معاملہ سنگین ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پوری کابینہ کو بلانا پڑا تو بلاؤں گا۔ لیگی رہنما کے خلاف نیب کا شکنجہ سخت۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف تحقیقات شروع۔ فیصل آباد انڈر پاس کا نقشہ بدل کر من پسند افراد کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا، نیب کا الزام۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع مونیر، مالاکنڈ، سوات، بڑگرام میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ شہر قائد میں گیس پریشر میں کمی۔ گھریلو صارفین شدید مشکلات کا شکار۔ ٹرانسپورٹر کی غیر معینہ مدت تک ہڑتال کے باعث CNG بسز بھی سڑکوں پر نہ ہونے کے برابر۔ اور پاکستان میں کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2020 کی میزبانی پاکستان کو دے دی۔